ایران سے جنگ بندی کی درخواست آئی ہے، ٹرمپ کا نیا دعویٰ۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا، نئی ایرانی حکومت کے صدر نے سیز فائر کی درخواست کی ہے، آبنائے ہرمز کھلنے پر ہی جنگ بندی پر غور کریں گے، جب تک ہم ایران پر حملے کرتے رہیں گے انہیں پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے۔ ایران نے ٹرمپ کے دعوے کی تردید کر دی۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے جنگ بندی کی درخواست نہیں کی گئی۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے آبنائے ہرمز ٹرمپ کے مضحکہ خیز ڈراموں سے نہیں کھلے گی۔ آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول ہے، دشمنوں کے لیے آبنائے ہرمز بند رہے گی۔ اور امریکی صدر کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطی کی صورتحال پر گفتگو۔ امریکی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے ایران جنگ سے متعلق تبادلہ خیال کیا۔ ٹرمپ نے ممکنہ جنگ بندی پر ہونے والی بات چیت سے بھی آگاہ کیا۔ عباس عراقچی کی براہ راست امریکی پیغام موصول ہونے کی تصدیق۔ ایرانی وزیر خارجہ نے بتایا پہلے کی طرح وٹکاف سے براہ راست پیغامات موصول ہوئے۔ پیغامات کے تبادلے کا یہ مطلب نہیں کہ تہران واشنگٹن سے مذاکرات کر رہا ہے۔ ایران اور امریکہ میں اعتماد کی سطح 0 ہے۔ امریکہ کے 15 نکات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں امریکی فوج جلد اپنے تمام مقاصد حاصل کر لے گی۔ ایران کے خلاف جنگ فنش لائن کے قریب ہے۔ آج یا کل نہیں لیکن جلد ایران جنگ ختم ہو جائے گی۔ جنگ کے بعد نیٹو کے ساتھ تعلقات کا اثر نو جائزہ لینا ہوگا۔ برطانیہ کو ایران جنگ میں گھسیٹنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ برطانوی وزیر اعظم کا پھر دو ٹوک اعلان، کہا ایران جنگ ہمارے مستقبل کو متاثر کرے گی۔ خلیج میں بحری سلامتی یقینی بنانے کے لیے 35 ملکوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر رہے ہیں۔ مقصد آبنائے ہرمز بحال کرنا اور محفوظ بنانا ہے۔ جاپان اور فرانس کا بھی ایران جنگ کے خاتمے اور آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق۔ جاپانی وزیر اعظم نے کہا ملک کی ضروریات کے 90% تیل مشرق وسطی سے حاصل کرتے ہیں، اس لیے خطے میں کشیدگی کم کرنا اولین ترجیح ہے۔ صدر میکرون نے کہا اقوام متحدہ کے چارٹر اور جمہوری اقدار پر یقین رکھتے ہیں۔ G7 ملکوں کے ساتھ مل کر دفاعی اور معاشی سیکیورٹی کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ پولینڈ نے بھی امریکی اور اسرائیلی درخواست مسترد کر دی۔ پیٹریاٹ دفاعی نظام مشرق وسطی بھیجنے سے انکار۔ پولش وزیر دفاع نے کہا پیٹریاٹ بیٹریاں اور ان کا اسلحہ پولینڈ کی فضائی حدود اور نیٹو کے مشرقی محاذ کے دفاع کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ امریکی صدر نے نیٹو سے نکلنے کی دھمکی دے دی۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف کو انٹرویو میں کہا امریکہ کو نیٹو سے نکالنے پر سنجیدگی سے غور کر رہا ہوں۔ جانتا تھا نیٹو کاغذی شیر ہیں اور یہ بات پیوٹن بھی جانتے ہیں۔ یوکرین کے تحفظ کے لیے امریکہ نے اپنا کردار ادا کیا، حالانکہ یہ امریکہ کا مسئلہ نہیں تھا۔ ہم نیٹو کے لیے ہمیشہ موجود ہوتے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے موجود نہیں ہوتا۔ امریکی صدر نے برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر اور برطانیہ کی فوجی صلاحیتوں پر بھی تنقید کی۔ پاکستان کے ذمہ دارانہ موقف اور سفارتی اقدامات کو سراہتے ہیں۔ پاکستان میں سعودی سفیر کا ویڈیو پیغام، کہا حکومت پاکستان کے اقدامات بحران کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی کوششوں کے عکاس ہیں۔ انسانی اصولوں پر قائم رہنا ہی امن و سلامتی کے تحفظ کا بہترین راستہ ہے۔ نواف بن سعید المالکی نے کہا خطے میں استحکام سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ مستقبل کے تحفظ کے لیے عالمی قوانین کا احترام ضروری ہے۔ تہران میں شکریہ پاکستان کے نعرے، ریلی کے شرکاء نے پاکستان سے بالہانہ محبت کا اظہار کیا۔ سبز ہلالی پرچم اٹھائے خواتین نے پاکستان سے اظہار تشکر کیا۔ پلے کارڈز پر لکھا تھا پاکستانی عوام کی محبت ایران نہیں بھولے گا۔ رات گئے ریلی میں ایرانی صدر اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کی بھی سرپرائز انٹری۔ عباس عراقچی نے کہا ریلی میں اپنا اور شرکاء کا حوصلہ بڑھانے آیا۔ ایران جنگ کے خاتمے کا پاک چین 5 نکاتی منصوبہ، چین نے دیگر ملکوں کو بھی امن منصوبے میں شمولیت کی دعوت دے دی۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا 5 نکاتی امن منصوبہ سب کے لیے کھلا ہے، عالمی اداروں کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ منصوبے میں فوری جنگ بندی، جلد امن مذاکرات کا آغاز، سویلین تنصیبات، سمندری راستوں اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ امن منصوبے کا اعلان بیجنگ میں پاک چین وزرائے خارجہ کی ملاقات کے بعد کیا گیا تھا۔
اسرائیلی فوج کا ایرانی شہر محلات میں القدس فورس کے اہم عہدیدار مہدی وفائی کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ گزشتہ روز کیے گئے حملے میں 11 افراد شہید ہوئے تھے۔ مہدی وفائی القدس لیبنان کور کے انجینئرنگ شعبہ کے سربراہ تھے۔ 2 دہائیوں تک لیبنان اور شام نے زیر زمین منصوبوں کو آگے بڑھایا۔ IDF کا کہنا ہے تہران پر کیے گئے وسیع حملوں میں حکومتی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے خرم آباد میں امریکی ساختہ لو کاسٹ ڈرون مار گرایا۔ بوشہر میں موسمیاتی سہولت سینٹر پر حملے میں 2 افغان ورکرز زخمی ہوئے۔ اصفہان میں مبارک اسٹیل انڈسٹریز کو نشانہ بنایا گیا۔ چہار محل اور بختیاری میں پلین وائٹ اسٹیل کمپلیکس پر فضائی حملہ ہوا۔ ایران کے اسرائیل پر حملے، وسطی جنوبی اور شمالی اسرائیل پر میزائل داغ کیے۔ وسطی اسرائیل میں 4 مقامات پر میزائل کے ٹکڑے گرے۔ تل ابیب میں امریکی سفارت خانے کے قریب بھی میزائل کا ملبہ گرا۔ رہائشی عمارت کو نقصان پہنچا۔ ایران کے کلسٹر بم حملے میں 25 افراد زخمی۔ اسرائیلی فورسز کا ایران اور یمن سے داغے گئے ڈرونز اور میزائل مار گرانے کا دعویٰ۔ اسرائیلی وزارت صحت کا کہنا ہے 24 گھنٹوں میں 104 اسرائیلی زخمی ہوئے۔ امریکی سینٹ کام کی امریکی افواج پر ایران کے حملوں کی تردید۔ سینٹ کام نے کہا سعودی عرب میں کسی امریکی اہلکار کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ امریکی ٹھکانوں اور اسرائیل کے خلاف تازہ کارروائیوں میں 100 سے زائد میزائل اور ڈرونز استعمال کیے گئے۔ 200 سے زائد راکٹ بھی داغے گئے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق خلیج میں امریکی فوجی ٹھکانوں، کویت میں امریکی ہیلی کاپٹر یونٹ پر حملہ کیا گیا۔ 1 امریکی ہیلی کاپٹر تباہ ہو گیا۔ بحرین میں بھی امریکی فوج کی موجودگی والے مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے پوری شدت اور طاقت کے ساتھ جاری رکھے جائیں گے۔ لیبنان میں حزب اللہ اور اسرائیلی فورسز میں جھڑپیں جاری۔ بیروت کے جنوبی علاقوں پر اسرائیلی طیاروں نے بمباری کی۔ 7 افراد شہید اور 21 سے زائد زخمی ہو گئے۔ IDF نے اسرائیلی بحریہ کے حملے میں حزب اللہ کے اہم کمانڈر یوسف اسماعیل ہاشم کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا۔ حزب اللہ نے الکنتارا میں اسرائیلی فوجیوں اور گاڑیوں پر راکٹ فائر کیے۔ حیفا کی ملٹری انڈسٹریز کمپنی اور صفات کے مچانائم کیمپ پر بھی راکٹ داغے گئے۔ جنوبی لیبنان میں اسرائیلی ڈرون مار گرایا۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 2 کارروائیاں، 13 خوارج مارے گئے۔ ضلع خیبر کے علاقے باڑہ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 10، بنو میں 3 خوارج ہلاک کیے گئے۔ ISPR کا کہنا ہے ویژن عزم استحکام کے تحت دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ صدر، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ شہباز شریف نے کہا حکومت پاکستان ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ محسن نقوی بولے فتنہ الخوارج کی دہشت گردوں اور پشت پناہی کرنے والوں کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے عالمی ڈیجیٹل آپریٹر ویون گروپ کے CEO کے وفد کے ہمراہ ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا حکومت ڈیجیٹل آپریٹرز انڈسٹری میں سرمایہ کاری کو ہر ممکن سہولت دے گی۔ 5G اسپیکٹرم کی کامیاب نیلامی شعبے میں جدت اور ہماری مؤثر سمت کا ثبوت ہے۔ پاکستان IT میں جدت اور عالمی سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے جامع حکمت عملی پر کاربند ہے۔ ویون گروپ کے CEO نے حکومتی کاوشوں کی تعریف کی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ملازمتوں کے مواقع بڑھانے سے متعلق اجلاس۔ وزیر اعظم کے عصری تقاضوں کے مطابق نوجوانوں کو تکنیکی اور فنی خدمات دینے کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائشگاہ پر ملاقات۔ ملکی سیاسی صورتحال اور گلگت بلتستان کے انتخابات پر تبادلہ خیال۔ کامران مرتضیٰ نے بتایا ملاقات میں صرف باہمی دلچسپی کے امور زیر بحث آئے۔ ہماری دلچسپی میں 28ویں آئینی ترمیم شامل نہیں۔ قانون سازی یا ترمیم سے متعلق کوئی معاملہ زیر غور نہیں آیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے بھی آج مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی تھی۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ۔ 1 تولہ سونا 15,300 روپے اضافے سے 4,94,062 روپے کا ہو گیا۔
عالمی مارکیٹ میں فی اون سونے کی قیمت $153 اضافے سے $4,713 ہو گئی. فی تولہ چاندی $171 اضافے سے $7,984 ہو گئی. علی ظفر کے دعوے کو جھوٹا اور بے بنیاد ثابت کرنا میشا شفیع کی ذمہ داری تھی. شواہد کی روشنی میں میشا شفیع کا بیان حد تک عزت کے دائرے میں آتا ہے. لاہور کی سیشن عدالت نے ہرجانہ کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا. کہا علی ظفر پر ہراساں کرنے کا الزام درست ثابت نہ کیا جا سکا. یہ بھی ثابت نہ ہو سکا کہ الزام عوامی فلاح کے لیے لگایا گیا. ان الزامات سے علی ظفر کی ساکھ کو نقصان پہنچا. عدالت میشا شفیع کو 50 لاکھ روپے ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیتی ہے. مستقبل میں میشا شفیع الزامات کو براہ راست یا بالواسطہ نہیں دہرائیں گی. شمالی اور بالائی بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش. موسم سرد. موسیٰ خیل، ہرنیل اور علئی، تلہ سیف اللہ، تلہ عبداللہ میں بارش. نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. بارشوں کا پانی گھروں میں داخل. ندی نالوں میں طغیانی. کلا عبداللہ میں مسافر وین سمیت 2 گاڑیاں سیلابی ریلے میں بہہ گئیں. گلستان باندہ میں سیلابی ریلے میں پھنسی وین سے مسافروں کو نکال لیا گیا. ہرنائی زیارت میں شاہراہیں سیلابی ریلوں کے باعث بدستور بند. محکمہ موسمیات کی ملک بھر میں 5 اپریل تک بارشوں کی پیش گوئی. آزاد کشمیر اور بالائی علاقوں میں برف باری کا بھی امکان. کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں کل سے گرج چمک کے ساتھ بارشیں متوقع. کراچی کے حالات نیو یارک اور برطانیہ سے بہت بہتر ہیں. آئی جی سندھ کا دعویٰ. کہا ایران اور افغانستان کی صورتحال کے باوجود امن و امان بہتر رہا. 3 ماہ کے دوران اسٹریٹ کرائم میں 35% کمی آئی ہے. گاڑیاں چھیننے کے واقعات میں 48% کمی آئی. امن و امان کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں. امریکی عدالت کے ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف ایک دن میں 2 فیصلے. وائٹ ہاؤس میں $400 ملین کی لاگت سے بال روم کی تعمیر روکنے کا حکم. جج نے کہا صدر وائٹ ہاؤس کا نگراں ہوتا ہے، مالک نہیں. صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا بال روم کیس میں جج نے کہا ہمیں کانگریس سے منظوری لینا ہوگی. وہ غلط ہے. وائٹ ہاؤس میں تعمیرات کے لیے کبھی بھی کانگریس کی منظوری نہیں لی گئی. بال روم نجی عطیات سے تعمیر کیا جا رہا ہے، ٹیکس کے پیسے سے نہیں. امریکی عدالت نے نیشنل پبلک ریڈیو کی فنڈنگ روکنا بھی غیر قانونی قرار دے دیا. فخر زمان نے معطلی کے خلاف اپیل دائر کر دی. 3 رکنی ٹیکنیکل کمیٹی اپیل کی سماعت کرے گی. کمیٹی میچ ریفری روشن ماہنامہ کے فیصلے کا جائزہ لے. گیند کی حالت تبدیل کرنے پر لاہور قلندرز کے اوپنر کو 2 میچز کے لیے معطل کیا گیا. فخر نے الزامات مسترد کر دیے تھے. آئی پی ایل کانٹریکٹ فائدہ مند نہیں. وہاں صلاحیتوں کے حساب سے معاوضہ نہیں ملتا. کانٹریکٹ کی مدت بھی طویل ہوتی ہے. آسٹریلوی اسپنر ایڈم زمپا کی ARY پوڈ کاسٹ میں گفتگو. کہا میں آئی پی ایل مزید نہیں کھیلنا چاہتا تھا، اسی لیے بھارتی لیگ سے دستبردار ہو کر PSL کھیلنے کا فیصلہ کیا. اب تک میرا جتنا وقت گزرا میں اس سے لطف اندوز ہوا ہوں. کرکٹ کا سب سے بڑا شو، ہر لمحہ پرجوش. پاکستان سپر لیگ اسپیشل. باسط علی اور کامران اکمل کے جاندار تبصرے. شاہد ہاشمی اور نجیب الحسنین کی ماہرانہ رائے. وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات. آج ہوں گی اداکارہ دانیہ انور مہمان. عادی اور مصطفیٰ چودھری مسکراہٹیں بکھیریں گے.